کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب تھک گیا جو اب ہم سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ سننے سے پہلے آیت کا شان نزول اور اس کا مختصر خلاصہ، تفسیری خلاصہ وہ پہلے بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سماعت کیجئے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنی قینقاع کے سردار فنحاس کے پاس ایک خط دے کر بھیجا، جس میں فرمایا گیا تھا کہ مشرکین کے مقابلے میں تم مسلمانوں کی مدد کرو۔ اس سردار سے کہا گیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم قبیلے کے سردار کی طرف سے کوئی بھی تکلیف دینے والی بات سنو تو صبر سے کام لینا، اس سے جنگ نہ کرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط جو ہے اس سردار کو دیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن پھر حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ تم نے اس سے جنگ نہیں کرنی، اس سے لڑائی نہیں کرنی۔ پھر آپ واپس آ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں دو طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، سختیاں جھیلنی پڑیں گی، ایک تو جانی، دوسری مالی۔ جانی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی اور مالی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرائض مقرر کیے اور تم پر حقوق کی ادائیگی کو لازم کیا۔ زندگی کے کئی معاملات میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد میں خرچے جو ہیں وہ بھی تم پر لازم کیے، وہ بھی تم سے لیے جائیں گے۔ زکوٰۃ بھی تمہیں دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ بیماریاں اور پریشانیاں بھی آئیں گی، کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا بھی ہوگا۔ تو فرمایا یہ تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، تمہاری جانچ کے لیے ہوگا، اس کے لیے تم نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہ پہلے سے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر تم نے یہ جانی اور مالی امتحان کی مشقت پر نظر نہیں رکھنی، بلکہ اس کے بدلے جو تمہیں اللہ ثواب عطا فرمائے گا تم نے اپنی نظر اس ثواب پہ رکھنی ہے، اور ان ثواب پر نظر رکھ کے تمام امتحانوں میں تم نے کامیاب ہو جانا ہے۔ کیوں امتحان کیوں لیے جائیں گے؟ فرمایا امتحانوں کے ذریعے ہی تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ امتحانوں کے ذریعے ہی تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اپنا پرایا پہچانا جاتا ہے، سچے اور جھوٹے کا امتیاز ہوتا ہے، مومن اور منافق کا فرق واضح ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے تم نے صبر اور ہمت سے کام لینا ہے، اور دینی معاملات میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں گی۔ تو ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر ہوگا۔ فرمایا کیونکہ یہ عام کام نہیں ہے، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ یہ جو اللہ نے کام ذکر کیے یہ کام بڑی ہمت کے کام ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے یہ درس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ ہے۔ ہمارے ایمان تو ان کی نسبت بڑے کمزور ہیں، تو ہمارے لیے تو زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی اس میں ترغیب ہے کہ ہمیں زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کوئی آ بھی جائے تو اللہ پھر ہمیں صبر کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔
آپ سنیے آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ فرمایا بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو فرمایا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہم نے سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔